बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मेंबरान नेशनल असम्बली जिनको मुअत्तल किया गया था, अब उनको बहाल कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और PTI के दौरे हुकूमत में जो वफाकी वज़रा थे उन सब का नाम ECL में डाला गया था। अब इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के जो करीबी साथी हैं बुशरा बेगम वग़ैरह, उनके अलावा बाकी तमाम PTI रहनुमाओं के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ये क्यों निकाले गए हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम केस की समाअत थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू पर। अदालत में एक अहम केस था और बल्दिया की जानिब से जो बल्दिया जो डील करती है शहर के मामलात को, उसकी जानिब से एक केस था एक शहरी के ख़िलाफ़, और उस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। और चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब चूँकि तशरीफ़ ले गए हुए हैं कराची में, तो उन्होंने तलब किया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को। अदालत में समाअत शुरू हुई। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। तो शहरी हुकूमत जो बल्दियाती हुकूमत होती है, बल्दियाती हुकूमत के वकील ने मोहलत तलब करने पर चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बरहम हो गए। ये कराची रजिस्ट्री में बल्दियाती हुकूमत के शहरी के ख़िलाफ़, अपने ही एक सिटीज़न के ख़िलाफ़ प्लाट की मलकियत केस की समाअत शुरू हुई। तो जो बल्दियाती हुकूमत के वकील थे उन्होंने अदालत से मोहलत तलब की कि मुझे वक्त दिया जाए। उस पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किस चीज़ की आपको तारीख़ चाहिए, क्या ये मामलात ऐसे चलेंगे? तो अदालत चीफ़ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप लोगों ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया करें। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। शहरी हुकूमत का सरबराह कौन है? अब वकील कौन था? बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर काजी फैज़ ईसा साहब की फ़ैमिली की जानिब से ये कहा गया था कि जहाँ शहजाद अकबर और बाकी मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें वहीं पे बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम भी मुलव्वस थे। तो फ़रोग़ नसीम वकील था। तो अदालत ने पूछा कि शहरी हुकूमत का यानी बल्दियाती हुकूमत का सरबराह कौन है कराची का? तो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि मेयर कराची सरबराह होता है। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि कौन है अभी कराची का मेयर? उन्होंने कहा जी कि मुर्तज़ा वहाब हैं कराची के मेयर। अदालत उज़्मा ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को फ़ौरी तौर पर तलब कर लिया और प्लाट की मलकियत से मुतल्लिक़ शहरी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की है। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दे दिया। वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो कराची के इलाके क्लिफ्टन में सरकारी प्लाट की मलकियत के तनाज़े पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने मेयर कराची से सवाल पूछा कि आपको पता है कि आपको क्यों बुलाया है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला कि बुलाया गया है। फ़रोग़ नसीम साहब से पूछ लेता हूँ कि क्या केस है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये तो आपके मुखालिफ फ़रीक के वकील हैं, आपका ख्याल नहीं करेंगे। अच्छा, अब फ़रोग़ नसीम साहब वकील थे उस शहरी के, और जो बल्दियाती जो हुकूमत है उसकी जानिब से चूँकि सरकारी वकील थे, तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि देखें आपके वकला क्या कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं चलते। केस चलाने का कहा तो आपके वकील ने मोहलत तलब कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था। अब ज़मीनों से मुतल्लिक़ ये महकमा KDA के पास है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सारा दिन ख़राब हुआ, आपका भी वक्त ज़ाय हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला है ही नहीं। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने DG KDA से सवाल किया कि आपके वकील क्यों मौजूद नहीं है, केस क्यों नहीं चलाते? DG KDA ने जामे रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने DG KDA को बाकायदा वकील मुकर्रर करने की हदायत कर दी। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि यह आपका ज़ाती केस नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मामला है, संजीदा लें, मफाद आमा के केसेस में कोई इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। KDA और KMC तरजीही बुनियादों पर केसेस चलाएं, ये शहरियों की अमानत है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। चूँकि चीफ़ जस्टिस साहब 26 अप्रैल तक कराची में हैं तो इस वजह से 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, और चीफ़ साहब ने कहा कि जी ये जो बेंच है ये फ़ैसला करके जाएगा।
دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی اور حکومت بھی باقاعدہ طور پر اپنا حصہ ادا کرتی ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس شروع ہوئی تو پی ٹی وی نے لائیو نہ دکھایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ پرائی ہے، جس کی وجہ سے آج ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک جل رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس آگ کو یہیں پر نہ روکا گیا تو اس کی وجہ سے بھکر، راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت دیگر شہر بھی متاثر ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت کا راستہ اپناتے ہوئے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ مرکز نے بجلی منافع اور دیگر مدات میں 1510 ارب روپے روک رکھے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے بانی چیئرمین پر جعلی مقدمات قائم کیے گئے، جبکہ ضمنی انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو زبردستی روکا اور انتخابی مہم چلانے نہیں دیا گیا، اور جعلی نتائج کے ذریعے لیگی امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا، جس کے خلاف ملک بھر میں خود جلسے کروں گا، کسی میں دم ہے تو مجھے روک کر دکھا دے۔ انہوں نے کہا ضمنی انتخابات میں عام انتخابات کی نسبت 50% پولنگ ہوتی ہے، لیکن پنجاب میں 2 نشستوں پر عام انتخابات سے بھی زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئے؟ پنجاب میں ہمارے امیدواروں کو روکا گیا اور ان پر حملے کیے گئے، خیبر پختونخوا میں کسی امیدوار کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ باجوڑ میں آزاد امیدوار عمران خان کی تصویر اور ہمارے جھنڈے کے ساتھ مہم کر رہا تھا، جسے نہیں روکا گیا، حالانکہ ہمارے امیدواروں کے میدان میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ اصولی طور پر غلط کام کر رہا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ فیصلہ عوام نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا جو بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا ہم نے کوئی 2 نمبر کی نا قانون ہاتھ میں لیا، ہم منافق نہیں ہیں۔ مرکز نے لیٹر لکھا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بجلی چوری ہوتی ہے، ہم اس پر بھی بات کے لیے تیار ہیں، لیکن مرکز نے لیٹر میں یہ بھی لکھا اور بات چیت سے قبل صارفین کے خلاف مقدمات بھی درج کرانے شروع کر دیے ہیں۔ تو جب آپ پہلے ہی مقدمات درج کرانا شروع کر دیں گے تو پھر بات چیت کہاں سے شروع ہوگی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ آئی جی پی کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ بات چیت مکمل ہونے تک کوئی مقدمہ درج نہ کریں۔ میں اپنے صوبے کی عوام کی ذمہ داری لیتا ہوں، بدماشی نہیں چلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان حکومت میں بجلی نظام کو اپ گریڈ کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا، تاہم اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو پایا۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی پی تحریک انصاف کے ورکروں پر قائم جھوٹے مقدمات ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کے لیے تمام مقدمات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو مقدمات غلط اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور میں کسی صورت جھوٹے مقدمات کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے یہ تفصیلات ساری سامنے رکھیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو وفاقی کابینہ تھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے، کہ جی القادر ٹرسٹ کیس شروع ہو گیا ہے، اور تمام جو سابق وفاقی وزراء تھے کہ جی جو بھی پیسے سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا فیصلہ تھا وہ ہوا تھا کابینہ میں، اور کابینہ فیصلے میں تمام کے تمام جو کابینہ کے ارکان تھے وہ ذمہ داران ہیں، اس وجہ سے تمام کو نوٹس بھی جاری کیا تھا اور تمام کا نام بھی بغیر ابھی انکوائری شروع ہوئے بغیر ہی ای سی ایل میں نام ڈال دیا تھا۔ اب اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا ریفرنس جمع ہو گیا، اس میں یہ بطور ملزم ان کا نام ہی نہیں تھا، سوائے شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے باقی کسی وزیر کا نام نہیں تھا، وہ سارے پاکستان میں ہیں ویسے بھی، تو ان کی حد تک تو کیس تھا نہیں۔ جب ان کی حد تک کیس نہیں تھا تو ان کا نام ای سی ایل میں کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ اب یہ جو ای سی ایل سے نام نکالے گئے ہیں یہ صرف اس مقدمے جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تھا اس بنیاد پر پوری کابینہ جو سابق کابینہ تھی عمران خان کی تمام کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب جب وہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس جس کا ریفرنس جمع ہو گیا اور اب تو وہ قریب ہے، سزا کے قریب ہے یا فیصلے کے قریب ہے، سزا اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے تو وہ تو سزا تک ہی پہنچے گا، تو وہ فیصلے کے قریب ہے۔ اب آ کے ای سی ایل سے نام نکالے گئے ہیں، یہ سارے نام صرف ایک مقدمے کی وجہ سے تھے، اس وجہ سے چونکہ اس مقدمے میں ان کا نام نہیں تھا اس وجہ سے نام نکالے گئے ہیں۔ یہ کچھ خاص کو کرم نوازی نہیں ہے کہ جو کی گئی ہو۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بیگم اور فرح گوگی اور ساتھ جو زلفی بخاری ہیں ان کے نام ای سی ایل پر برقرار رہیں گے، اور باقی جو ہیں ان کے نام نکال دیے گئے ہیں، جس میں سابق وفاقی وزراء غلام سرور ہیں، اب تو وہ ان کے اپنے خاص بندے ہیں آئی پی پی کے، اور اسی طریقے سے پرویز خٹک کا نام بھی نکال دیا گیا ہے، اور پرویز خٹک کے علاوہ
شفقت محمود کا نام وہ بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں، ان کا نام نکال دیا گیا ہے۔ مراد سعید کا نام ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا القادر ٹرسٹ کیس سے، ان کا نام شامل کیا گیا تھا، وہ نکال دیا گیا ہے۔ اعجاز شاہ کا، علی زیدی کا، خسرو بختیار کا، اعظم سواتی کا نام شامل تھا، وہ نکال دیا گیا ہے۔ اسد عمر، عمر ایوب، محبوب سلطان اور فواد چودھری کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ فروغ نسیم کا نام تھا وہ بھی نکال دیا گیا ہے، شیریں مزاری کا نام تھا وہ بھی نکال دیا گیا، اور دیگر جو نام تھے یہ تمام کے تمام جو نام تھے یہ نکال دیے گئے ہیں۔ اب یہ سارے نیب کی جانب سے کہا گیا تھا اور ان کی درخواست پر یہ نام شامل کیے گئے تھے جن کو اب نکال دیا گیا ہے۔ اب جب ان میں سے کوئی جانا چاہے گا باہر تو کسی اور لسٹ میں نام ہوگا، جی یہ ہمیں اسلام آباد پولیس نے دی ہے، یہ ہمیں لاہور پولیس نے دی ہے، یہ ہمیں فلاں پولیس نے دی ہے، یہ ہمیں FIA نے دی ہے، تو اس وجہ سے ECL سے نام نکالے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جمشید دستی اور اقبال خان کی رکنیت بحال کر دی ہے، اور انہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے PTI کے جمشید دستی اور اقبال خان کی رکنیت بحال کرتے ہوئے انہیں اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش جو کہ اراکین کی رکنیت معطل کرنے، PTI کے اراکین کی رکنیت معطل کرنے اور داخلے پر پابندی کے خلاف تحریک پیش کی۔ اسی جماعت کے اسپیکر ہیں جنہوں نے پابندی لگائی، اور اسی جماعت کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے تحریک پیش کی کہ جی داخلے پر پابندی کے خلاف تحریک پیش کرتے ہیں۔ ایوان اس تحریک کو کثرت رائے سے منظور کیا، جس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے جمشید دستی اور اقبال خان کی ایوان میں داخلے پر پابندی کے احکامات واپس لے لیے۔ اسپیکر کے احکامات واپس لینے کے بعد جمشید دستی اور اقبال خان کی رکنیت بحال اور دونوں کو ایوان میں حاضری لگانے کی بھی اجازت مل گئی۔ ایک اہم بات جو ایک کسی دوست نے مشورہ دیا ہے، اچھا مشورہ تھا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ضروری ہے، کہ یہ جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران بنے ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران بنے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں یا TADA ملتے ہیں یا جو ان کو پروٹوکول ملتا ہے، وہ تمام کے تمام پیسے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، اور وہ پیسے فلاح و بہبود پر لگائے جائیں، وکلا کو دیے جائیں، جو کیسز کو پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں یا اسیر ہیں یا مختلف کیسز میں جو ملزمان ہیں ان کے لیے پروفیشنل وکلا کو ہائر کیا جائے اور ان پر لگائے جائیں، اور ان کی جو قیدی ہیں ان کے گھروں میں ان کی جو روزمرہ کے اخراجات کی مد میں ادا کیے جائیں، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے عوام کے نام پر اور نظریے کے نام پر ممبران اسمبلی بنے ہیں۔ اب ان کی اور تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ احتجاجاً تنخواہ نہ لیں، وہ تنخواہ لیں، تنخواہ PTI کے مرکزی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں اور اس سے پھر یہ اسیروں میں تقسیم ہو، بھلے ان کے لیے وکلا کو ہائر کیا جائے، پروفیشنل وکلا کو، یا ان کے جو گھروں میں پہنچائے جائیں باعزت طریقے سے۔ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے ایک مشورہ دیا تھا جو PTI کی قیادت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔